کو اللہ سمیٹ دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ دنیا کب ختم ہوگی۔ ایک اندازہ ہے، لیکن اس پر مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ سن 1900 ہجری میں، سن 1900 ہجری میں، ابھی کیا چل رہا ہے 1439، اور 1900 ہجری میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد ہوگی۔ یہ یعنی تقریباً آج سے کم و بیش 400 سال، کم و بیش 400 ساڑھے 400 سال کے بعد حضرت سیدنا ہے نا کتنا 500 سال، ابھی 1339 چل رہا ہے، جی سوری 1439 چل رہا ہے، یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے، تو ابھی تقریباً 60 سال اس کے لے لیں تو کتنے ہو جائیں گے 1500، اور پھر ادھر 1900 تو کتنے سال 400 سال، یعنی تقریباً ابھی 450 سال کا عرصہ باقی ہے کم و بیش امام مہدی کے ظہور کے لیے۔ اب یہ گفتگو آگے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آئے گی، لیکن حتمی طور پر نہیں، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید المکاشفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی ان کے کلام سے حساب جوڑ کر کے لگایا کہ 1800 کچھ کے اندر ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 1900 ہجری جب چل رہی ہوگی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد بہت کم دن بچیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت کر کے اندازہ، حتمی طور پہ نہیں، پھر کہتا ہوں حتمی طور پہ نہیں، کہ 2000ویں صدی یعنی 2000 سال مکمل ہوتے ہوتے دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت آئے گی۔ یعنی اب قیامت بہت کم بچی ہوئی، قیامت کا وقت بہت کم بچا ہوا ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی نشانیاں آج سے نہیں بلکہ 1450 سال سے کم و بیش نشانیاں ظاہر ہی ہوتی جا رہی ہے قیامت۔ اور دنیا جب ختم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہوگی، آسمان ختم ہوں گے، چاند و سورج سب ختم ہو جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، ابھی آگے سور کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا۔ میدان محشر کہاں ہوگا انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ابھی آپ آگے سنیں گے۔ ابھی سر دست یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے میں حکمت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی ہمیں جنت نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے بعد ہی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام قیامت کے متعلق نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، حدیث نہیں سمجھنے کا یہ انجام ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری باتیں کسی حکمت کے تحت کافروں پر اور نااہلوں پر ظاہر نہیں فرماتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ تو ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن بھی بتایا، قیامت کی تاریخ بھی بتائی۔ اور آپ بتائیں کہ جب سید المکاشفین حضرت امام محی الدین ابن عربی جب قیامت کے حوالے سے سن ظاہر فرما رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ حتمی نہ سمجھا جائے، تو جب وہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس سے ان سے زیادہ جانتے۔ بے شک حضور علیہ السلام کے علم کی خیرات ملی صحابہ کو، صحابہ کے علم کی خیرات ملی ائمہ کو، ان کے علم کی خیرات ملی اولیاء کو، تو جب وہ اتنا جانتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہوں گے۔ تو ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے قیامت کے سن کو ظاہر نہیں فرمایا، البتہ تاریخ ظاہر فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گی وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، جس دن قیامت آئے گی وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، یعنی عاشورہ کا دن ہوگا، اور قیامت آئے گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی، اور یہ نشانیاں غیب کی خبریں ہیں۔ اب جب تک کہ قیامت کی یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں، اور اس سے اور بڑی نشانیاں ہیں۔ تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے، اور بہت ساری پوری ہو رہی ہے، اور بہت ساری پوری ہونے والی ہے۔ ان میں سے کچھ مذہبی نشانیاں ہیں،
اس میں سے کچھ سماجی نشانیاں ہیں, اس میں سے کچھ سیاسی نشانیاں ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بیان فرمائی. حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کے لیے آقا کریم نے جو ہے وہ واضح فرما دیا. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے کھڑے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جن فتنوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں جیسے کسی ملنے والا انسان بہت دن تک وہ نہیں ملتا اور اچانک ملتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں, ایسے ہی ہم فتنوں کو پہچانتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. آئیے اب اس کو ہم آغاز کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کا. پہلی نشانی قیامت کی, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تمہارے درمیان سے پردہ فرما جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ قیامت اس وقت تک تو نہیں آ سکتی نا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہ فرما جائے. اب بتائیے 1450 سال سے نشانیاں شروع ہوئی ہے, اب وہ نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہے اور ابھی کم و بیش 500-550 سال تک کی اور پوری ہوتی رہے گی. ان میں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے. جب تک کہ وہ فتنوں کا تالا میری امت میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس لیے کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اور اس کے جو تالا ہے فتنوں کا اس کی موجودگی میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا, تو اس لیے قیامت اس کی موجودگی تک نہیں ہوگی, اس کے بعد ہوگی. پوچھا گیا وہ تالا کون ہے جسے فتنوں کا تالا کہتے ہیں, تو کہا گیا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے. اسی لیے جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہے مسلمانوں میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم بنت علی امام حسین کی سگی بہن یہ فاروق اعظم کے نکاح میں تھی. سیدنا فاروق اعظم گھر کے اندر تھے تو حضرت کعب احبار آئے اور کعب احبار آنے کے بعد کہنے لگے کہ ام کلثوم باب الجہنم کہاں ہے, جہنم کا دروازہ کہاں ہے. کعب احبار, یہ کعب احبار جو ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, ان کے والد اور ان کے چچا بھی عالم تھے. اب بات کرنے کا انداز دیکھیں, بہت بڑے عالم ہیں. ام کلثوم سے کہا جہنم کا دروازہ کہاں ہے, تو کہا کون جہنم کا دروازہ, کہا تمہارے شوہر عمر ابن خطاب. یہ رونے لگی اور غصے میں آ گئی, سیدہ تھی غصے میں آ گئی, جلال میں آ گئی. اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, کہا وہ یہودی کو دیکھو کیا بولتا ہے کیا بکتا ہے وہ. حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن چونکہ یہودیوں کے عالم تھے غصے میں کہہ دیا کہ اس یہودی کو دیکھو کیا بک رہا ہے. اور فاروق اعظم نے کہا کیا بک رہا ہے, وہ آپ کو جہنم کا دروازہ بولتا ہے, باب الجہنم بولتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا اللہ بہتر کرے گا. باہر نکلے تو کہا کہ ام کلثوم کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے جہنم کا دروازہ کہا ہاں. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص ہوگا وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا اور جب تک وہ حیات رہے گا وہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکے گا, جہنم میں وہ جانے نہیں دے گا. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں جانے نہیں دے گا اور جب اس کی شہادت ہو جائے گی, جب اس کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ فتنے میں گرفتار ہو کر جہنم کے اندر جائیں گے. اب یہ بات اب آگے اسی پر نشانیاں ہیں. اب آپ کو یہ گفتگو شروعات کی ذہن میں رکھنا ہوگی کیونکہ آگے اب اسی سے عنوان آئے گا اور ہر ہفتہ بھی اسی سے ٹچ چلے گا. اگر آپ ایک ہفتہ بھی مس کریں گے تو پھر آپ کو گفتگو میں پھر وہ لطف نہیں آئے گا کیونکہ اب یہ ایک تسلسل ہے انشاءاللہ اور آپ کو بہت دھیان سے اب سننا ہے. تو سیدنا کعب احبار کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ امت محمدیہ کا ایک شخص ہے, اس کی موجودگی میں وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا, کوئی فتنہ نہیں ہوگا, لوگ کو جہنم سے وہ روک کر کے رکھے گا. لیکن جب وہ شہید ہو جائے گا تو پھر لوگ فتنے میں گرفتار ہوں گے. اس کی موجودگی میں امت محمدیہ میں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا, اس کے بعد فتنہ ہوگا اور جب اس کے بعد فتنہ ہوگا تو لوگ پھر جہنم کے اندر گرفتار ہوں گے. تو اسلام سے پہلے, اسلام کی آمد سے یعنی پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے توریت اور انجیل میں جہنم کا دروازہ جس کو لکھا گیا ہے ہم نے اس کا نام پڑھا ہے کہ وہ عمر ابن خطاب ہوگا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ عمر کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس طرح ہوئی آپ جانتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس پہ اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی. اصل میں یہ ہوا
फारूक आजम की शहादत की जो वजह बनी ये कि सैयदना फारूक आजम के अपने दौर में आपने मदीने मुनव्वरा में गैर मुस्लिमों को नहीं रखा। किसी गैर मुस्लिम को आप मदीने तैयबा के अंदर नहीं रखते थे और रखना पसंद नहीं करते थे। दौर फारूकी में मदीने मुनव्वरा काफिरों से खाली हो गया था। हजरत मुगीरा बिन शौबा रदी अल्लाह ताला ये सहाबी रसूल हैं, तो इन्होंने हजरत फारूक आजम को खत लिखा कि एक ऐसा गुलाम है जिसके अंदर इतनी 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 खूबियां हैं कि वो बहुत बड़ा कारीगर है और वो बहुत से हुनर जानता है। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आप तो काफिरों को मदीने तैयबा में रखना नहीं चाहते, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको आपके पास भेजूं। सैयदना फारूक आजम ने सोचा कि अगर इतना बड़ा कारीगर मदीने तैयबा आता है तो वो मदीने वालों को जो है वो हुनर सिखाएगा और मदीने वाले हुनर सीखेंगे और मुसलमानों के अंदर एक हुनर का जज्बा पैदा होगा और इस तरीके से मुसलमान तरक्की करेंगे। तो सैयदना फारूक आजम ने उस गुलाम को जो बहुत बड़ा कारीगर था हजरत मुगीरा का, उसको आने की इजाजत दे दी। इस तरीके से अबू लुलू नाम का ये शख्स जो मजूसी था और बहुत कट्टर था अपने मजहब के अंदर, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए इंसान को और ये बात दिमाग में रखना चाहिए इंसान को कि काफिर कभी भी अहले इस्लाम का वफादार नहीं हो सकता। कितना भी वो लिबरल के अपने आप को कहे, कितना भी न्यूट्रल कहे, कितना भी अमन पसंद कहे, काफिर काफिर होता है। काफिर उसी नाग की तरह है, काफिर और मुशरिक उसी नाग की तरह है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है। नाग बहरहाल डसेगा, ऐसे ही काफिर अहले ईमान को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। सैयदना फारूक आजम ने एक नेक मकसद की खातिर उसको मदीने मुनव्वरा में एंट्री दी और अबू लुलू नाम का वो नौजवान जब मदीने तैयबा में आया तो मुसलमानों के खूबसूरत बच्चों को देखता तो अंदर से जलता वो और जो है वो उनके सरों पे हाथ रख के रोता और कहता कि मुसलमानों के बच्चे इतने खूबसूरत हैं, मुसलमानों के बच्चे इतने ज़हीन हैं। इस तरीके की बातें करके वो आपस दिल के अंदर जो है वो बहुत कुड़ता था। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने उसको कहा कि कुछ लोगों को सिखाओ। तो जनाब मुगीरा उससे कुछ जो है वो पैसे लेते थे कि तू हुनर जानता है, इतना कमाता है, इतना मुझे दिया कर क्योंकि तू गुलाम है। तो एक दिन वो सैयदना फारूक आजम के पास आया और आने के बाद उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुगीरा मुझसे इतनी इतनी रकम लेते हैं, तो क्या उनका ये रकम लेना जुल्म नहीं है? तो सैयदना फारूक आजम ने फरमाया तुम कितना कमा लेते हो? उसने कहा मैं इतना कमा लेता हूँ। तो फारूक आजम ने फरमाया कि तुम इतना कमा लेते हो तो इतना तुम्हारे आका को देना यह कोई जुल्म नहीं है। तो वो नाराज रहने लगा और गुस्से में आ गया। एक दिन फारूक आजम ने उसको कहा कि मैंने सुना है कि तुम चक्की बनाने का हुनर जानते हो, तो क्या तुम मेरे लिए कोई चक्की बना दोगे? तो उसने कहा मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि रहती दुनिया तक के लोग याद करेंगे कि मैंने जो आपके लिए चक्की बनाई है और चार दांग आलम में उस चक्की का तस्करा होगा। जब वो चला गया, मौलाए कायनात भी मौजूद थे उस महफिल में। तो सैयदना फारूक आजम ने कहा अली, इसने जो बात की है इसका मतलब क्या हो सकता है? तो मौलाए कायनात कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसने आपको धमकी दी है जान से मारने की। फिर सैयदना फारूक आजम, लेकिन वो उमर जिसके जलाल से लोग हैबत में रहा करते थे, फारूक आजम का जलाल इस्लाम के लिए था, शरीयत के लिए था, अल्लाह के कानून के लिए था, अपनी जात के लिए नहीं था। एक गुलाम धमकी देकर चला गया मगर ये आपका सब्र था। ऐसे में आप उन दिनों में हज के अय्याम आ गए और आप हज के लिए मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हुए। जब आप हज से वापस आने लगे तो हज से वापसी पर जो है आपने ख्वाब देखा कि एक सुर्ख रंग का, लाल रंग का मुर्गा है जिसने नाफ के दरमियान आपको चंद ठोंगे मारी है। आप वो ख्वाब देखकर वापस आए। हजरत अस्मा बिनते उमैस, ये अस्मा बिनते उमैस कौन है? ये हजरत जाफर तैयार की जो है वो बीवी रह चुकी है, उनकी बेवा थी हजरत अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा, और ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर की जो है वो वालिदा हैं, यानी औनो मोहम्मद जिनका करबला में जिनकी शहादत हुई है, ये उनकी दादी होती है हजरत अस्मा बिनते उमैस। तो उस वक्त मदीने मुनव्वरा में औरतों में ख्वाब की ताबीर का इल्म सबसे ज्यादा अल्लाह ने अस्मा बिनते उमैस को अता फरमाया था। तो जब ये ख्वाब हजरत अस्मा बिनते उमैस के सामने बयान किया गया कि एक लाल रंग का मुर्गा है जो फारूक आजम की नाफ के नीचे ठोंगे मार रहा है, तो सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने फरमाया कि अगर ये ख्वाब सच्चा है और सच्चाई है तो चंद दिन के बाद हजरत फारूक आजम की शहादत हो जाएगी और हजरत फारूक आजम शहीद हो जाएंगे। इस तरीके से ये ख्वाब जो है वो आपको नजर आया और ये ख्वाब ने शहादत बताया। फिर फारूक आजम ने हज में ही दुआ की थी, अल्लाह सल्तनत बहुत बढ़ चुकी है, 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत है, लोग बहुत बढ़ चुके हैं, इससे पहले कि मैं बेबस हो जाऊं और लोगों को संभाल ना सकूं तो मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। फिर उसके बाद फारूक आजम रदी अल्लाह ताला एक दिन जो है वो आप मस्जिद में तशरीफ ले गए नमाज के लिए, और आपकी आदत करीमा थी कि जब आप मस्जिद में मुसल्ले पर खड़े होते
تو آپ یوں کہتے اقیمو صفوفکم کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سو صفوفکم صفیں سیدھی کر لو، بلکہ آپ دیکھتے اگر کوئی نیچے آگے پیچھے ہوتا تو آپ اس کے پاس جا کر کے اس کو درست کرتے، کیونکہ صف سیدھی کرنے کا معاملہ یوں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت صفیں سیدھی رکھے گی اس وقت تک امت کامیاب رہے گی، اور جب تک میری امت کی صفوں کے درمیان گیپ نہیں ہوگا، خلا نہیں ہوگا، اس وقت تک میری امت متحد رہے گی۔ اب تو لوگ صفوں کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، اتنے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گیپ رہے گا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان اختلاف پیدا کرتا ہے، تو فاروق اعظم اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اہم بات، فاروق اعظم کو حضور کی بات پہ کتنا یقین تھا کہ جب تک میری امت صفوں کو متصل رکھے گی ان میں اختلاف نہیں ہوگا، تو فاروق اعظم نے امت کو متحد رکھنے کے لیے مسجد میں صفوں کو متحد رکھنے پہ کتنا زور دیا، اور جب تک کہ لوگ صفوں میں متحد رہتے تھے فاروق اعظم کے دور تک تو پھر امت یہ متحد رہی، اس امت میں اتحاد رہا۔ آج بھی ہم تو پہلی بات دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں ہے، ادھر اقامت بھی ادھر سیدھا شروع، جبکہ نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے، صفوں کا جائزہ لے اور اس کے بعد صفیں درست کروائے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ صف درست کریں۔ اب تو لوگ نماز ہی ادھار پڑھتے ہیں، معاذ اللہ، آستینیں چڑھی ہوئی ہے، پائچے اٹھے ہوئے ہیں، گلے کھلے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نماز کی، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت، اہم العبادات ہے نماز، لیکن بس پڑھ لیا، نماز کو عادت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے نمازوں کو عادت بنایا ہے، عبادت نہیں بنایا ہے، جبکہ یہ نماز کی شان یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پوری کائنات کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے میری مرضی پہ ڈالے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت پڑھوں تو میں 2 رکعت کو ترجیح دوں گا جنت پر، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی عادت بنائے صفیں درست رکھیں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں تاکہ اللہ آپ کے درمیان اتحاد رکھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بھی چلے جاتے تھے اور کہتے تھے صفیں درست کرو، صحیح سے لگو۔ اسی درمیان میں ابو لؤلؤ، یہ اس کا اصل نام تھا فیروز نام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، یہ اس نے کھنجر بھی خود ہی بنایا تھا، 2 دھاری کھنجر،